نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمایا ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ بہت بڑی برکت والا مہینہ ہے۔ صحیح ابن خزیمہ کے اندر روایت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کا مہینہ بہت بڑی برکت والا ہے، اور اس مہینے کے اندر ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے دن کو روزے کے لیے فرض کیا ہے اور رات کو قیام کے لیے مقرر کیا ہے، اور اس مہینے کے اندر جو شخص ایک نیکی کرے گا اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک فرض کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے، اور جو شخص اس مہینے کے اندر ایک فرض ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہ مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کا ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ مہینہ غمخواری کا ہے، ہمدردی کا ہے۔ اس مہینے کے اندر مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص روزے دار کو افطار کرائے گا اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس کو روزے دار کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے، اور اس کی بخشش بھی فرما دیں گے۔ جو روزے دار کے جتنا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے اس کے ثواب میں سے کچھ کمی بھی نہیں کی جائے گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک تو اتنا طاقت نہیں رکھتا کہ کسی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کو پیٹ بھر کر کھلانا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ایک کھجور کے دانے سے بھی افطار کروا دیں گے یا پانی کے گھونٹ سے، لسی کے گھونٹ سے، تب بھی اللہ تعالیٰ تم کو اتنا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک کا جو پہلا عشرہ ہے وہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس مہینے کے اندر اپنے غلام کا، اپنے ملازم کا، اپنے نوکر کا بوجھ ہلکا کر دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے کے اندر 4 چیزوں کی کثرت کرو، 2 چیزیں اللہ کی رضا کے لیے، اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے تم کا کوئی چاروکار نہیں ہے۔ 2 چیزیں جو اللہ کی رضا کے لیے ہیں وہ یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر کلمہ طیبہ کا کثرت سے کلمہ طیبہ پڑھو اور استغفار کی کثرت کرو، اور 2 چیزیں جو آپ نے لی ہیں وہ یہ ہے کہ جنت کی طلب کرو اور جہنم سے پناہ مانگو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس مہینے کے اندر روزے دار کو پانی پلائے گا کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس شخص کو میرے حوض سے اس پانی پلائیں گے جس کی پیاس جنت کے داخل ہونے تک نہیں لگے گی۔ تو یہ بہت بڑی برکت والا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کے اندر لکھ دی ہے، تو ہم اس کی قدر کریں۔ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے اندر کتنی فضیلت بیان فرمائی ہے اس مہینے کی، اور یہ مہینہ کتنا برکت والا ہے۔ تو ہم اس کے دن کی بھی قدر کریں، رات بھی کی قدر کریں، دن کو روزہ رکھیں، رات کو تراویح پڑھیں، تہجد پڑھیں، اور جتنا بھی نوافل ہیں، اشراق ہو گیا، چاشت ہو گئے، اوابین ہو گئے، صبح کو وقت ہم اس کو پڑھیں، کیونکہ معلوم ہے کہ اس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ملے گا۔ اور ہر وقت اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے جوڑیں، تہجد کے وقت بھی اللہ تعالیٰ سے مانگے،
افطاری کے وقت بھی اللہ تعالیٰ سے مانگے، اللہ تعالیٰ سے اپنی ضروریات مانگیں، دنیا مانگے، آخرت مانگے، جنت مانگے، جہنم سے پناہ مانگے، اچھی موت مانگے، اپنے لیے مانگے، اوروں کے لیے مانگے، اپنے پیاروں کے لیے مانگے۔ اسی وجہ سے ہم سب لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے، کیا معلوم کہ آگے یہ ہماری زندگی کے اندر یہ مہینہ آئے گا یا نہیں آئے گا، ہم دنیا کے اندر رہیں گے یا نہیں رہیں گے، کیا معلوم یہ ہمارے زندگی کا حصے میں لکھا ہوا یا نہیں لکھا ہوا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جب یہ ہماری زندگی کے اندر لکھ لیا ہے، ہم نے پا لیا ہے اس کو، تو اس کی قدر کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔